وأحسن تصوير شهادة الله ونشهد أن سيدنا وسندنا وإمامنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها إن كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال له ربه أسلم. قال أسلمت لرب العالمين. الآية سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. لائق عظیم وقار بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، محض مخلص مواحد دوستو، السلام علیکم۔ پوری کائنات انسانی دے اندر جتنی افضلیت مقام اور مرتبہ
اللہ ذل جلال والاکرام نے انسان نو عطا فرمایا ہے، اتنا کسے ہور مخلوق نو نصیب نہیں ہوگا۔ انساناں دے وچوں سب تو زیادہ انبیاء کرام دی جماعت نو اللہ نے مقام اور منزلت عطا فرمائی ہے، اور پھر انبیاء دی جماعت وچوں سب تو اعلی افضل اطہر اولا مقام اگر ملیا ہے تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نو ملیا ہے۔ اللہ ذل جلال والاکرام نے اپنی کلام پاک دے اندر پوری کائنات واسطے اگر اسوہ نمونہ اور ماڈل بنایا تو ذات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ رسول دی ذات تواڈے واسطے اسوہ اور نمونہ ہے، کیونکہ پوری کائنات دے انبیاء دی امت وچوں سب تو زیادہ افضل اگر امت ہے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی امت ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، پوری دنیا دے اندر رہن والے انساناں دے وچوں سب تو افضل اور خیر بھلائی والی اگر کوئی امت ہے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی امت ہے۔ اور پھر سارے نبیاں وچوں افضل اگر کوئی نبی ہے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور پھر اس امت نو نبی بھی آلہ دیتا، کتاب بھی آلہ دیتی۔ کتاب وہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ جڑا کلام جڑی کتاب میں تانوں دے رہا یہ کوئی عام کتاب نہیں بلکہ ایسی باکمال کلام الہی ہے کہ اللہ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی خود اٹھائی۔ تورات بھی آئی، انجیل بھی آئی، زبور اور صحف ابراہیم بھی آئے، مگر آج کوئی بھی اپنی اصل حالت دے اندر موجود نہیں۔ اگر کوئی صحیح سالم اور اصلی حالت دے اندر موجود ہے تو صرف قرآن مجید ہے، اور کوئی کتاب بھی، نبی بھی اعلیٰ، کتاب بھی اعلیٰ، بیت اللہ بھی اعلیٰ، مرکز ہدایت بیت اللہ بھی اعلیٰ۔ اللہ ایڈیاں صفتاں کیوں پیا بیان کرے نہ؟ اللہ فرماتا ہے جڑا نبی تانوں دیتا ہے اس دے اندر ایسی ایسی صفات میں رکھ دیتی ہے کہ اس تو پہلے کسی نبی کو میں عطا ہی نہیں فرما۔ پھر امت نو آکھیا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تساں اپنے رسول دی اتباع کرنی ہے، او دے اسوے تے چل دے رہنا ہے۔ اور جس وقت نبی دی باری آئی تو اللہ فرماتا ہے قد کانت لکم اسوۃ فی ابراہیم، میرے پاک پیغمبر تساں اپنے باب ابراہیم دی ملت دی اتباع کر۔ کیڈا اعلیٰ پیغمبر ہے،
لیکن اللہ نے او دے واسطے بھی ماڈل تے نمونہ بنایا ہے، تو ملت ابراہیم نو بنایا۔ معلوم ہوتا ہے کہ باپ ہوتا ہے، بیٹا ہوتا ہے۔ اللہ نے ابراہیم دی ہر قربانی نو اپنی آخری امت اور آخری نبی دی امت واسطے جمع کر کے رکھے ہے، اور ایسی قربانی ہے کہ اللہ فرماتا ہے صرف اے نہیں کہ میں وہ پتر ذبح کروانے لگا تو اس نے قربانی دیتی، نہیں بلکہ گھر چھڑوایا تو بھی ابراہیم راضی ہو گیا ہے۔ اگر اس کو مال و منال چھڑوایا تو ابراہیم راضی رہا ہے، اس کو وطن چھڑوایا تو بھی راضی رہا ہے۔ یہ ساریاں قربانیاں دے کے اللہ فرماتا ہے وہ اپنے امتحان دے اندر کامیاب ہو گیا۔ وہ دی قربانیاں دی یاد کو تازہ رکھنے واسطے میں اپنے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی امت واسطے اور انہاں دے واسطے اگر اسوہ اور نمونہ بنایا ہے تو ملت ابراہیم نو بنایا ہے۔ باقی امتاں بھی آندیاں رہ جائیں۔ میں پچھلے جمعے بھی عرض کیتی ہے کہ تمام انبیاء کرام دے ابو جد ہیں ابراہیم علیہ السلام ہیں کہ نہیں، مگر سب تو پہلا بیٹا ابراہیم علیہ السلام دا کیڑا ہے جی؟ اسماعیل علیہ السلام، اس تو بعد اسحاق۔ لیکن حضرت اسماعیل دی لڑی وچوں کتنے انبیاء آئے؟ صرف ایک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضرت اسحاق وچوں باقی تمام انبیاء اے حضرت اسحاق وچوں تشریف لے کے آئے، اور اسماعیل دی لڑی وچوں ایک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کے آئے۔ ایڈی عظمت، ایڈا کمال، ایڈا شرف، ایڈا مرتبہ کہ اللہ فرماتا ہے پہلیاں امتاں بھی آندیاں رہیاں، موسیٰ دی قوم بھی آئی، عیسیٰ دی قوم بھی آئی، زکریا تے یحییٰ تے داؤد دی قوم بھی آئی، لوط علیہ السلام دی قوم بھی آئی، مگر وہ ساریاں قوماں رب دیاں نافرمانیاں کردیاں رہ گئیاں، رب دے حکم عدولی کردیاں رہ گئیاں۔ لہذا میں انہاں دے سر تو وہ تاج سروری دا اٹھا کے اگر وہ تاج رکھے تو امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے سر تے رکھیا، اور اعلان فرما دیتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس، تساں ساریاں قوماں نالوں بہترین قوم۔ کیوں کہ انہاں دے واسطے دو نبیاں دی اطاعت اور اتباع رکھ دیتی ہے، ایک تو ملت ابراہیم ہے اور دوسری سنت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ رب کسے نو عزت دیون لگے وہ اس کے چہرے بل نہیں ویکھدا، وہ دے حسب نسب دے بل نہیں ویکھدا، کینوں تنظیمی لحاظ نال عزت ملدی ہے، کینوں تحریکی لحاظ نال عزت ملدی ہے، کسے نو برادری تے خاندان دے اندر رب عزت دے تاج پوا دیتا ہے، مگر کچھ ایسے بدبخت بھی ہوندے جنہاں دے کولوں عزت سنبھالیاں، بولو رب دیندا ہے، رب وتعز من تشاء وتذل من تشاء، رب عزت دیندا ہے مگر سنبھالنیاں کسے کسے دے نصیبے دے اندر آندی ہے بات۔ تو اللہ فرماتا ہے جڑی عزت میں تانوں دتی ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس، تساں ساریاں قوماں تے امتاں نالوں بہترین امت ہو، اس امت والے اس تاج تے اس رتبے اس مقام اس عزت نو سنبھال کے رکھیا ہے، ضائع نہ ہون دی بیا۔ لیکن اج مسلمان معاشرہ کس ڈگر تے چلدا پیا، گھر گھر دے اندر لڑائیاں تے
جھگڑے ہیں، فساد ہے، دنگے ہیں، ایک بیت اتے کیچڑ اچھالن دے اتے زور لگایا جا رہا ہے، کوئی کسے نو کافر آتا ہے، کوئی کسے نو کافر آتا ہے، کوئی آتا ہے کہ امام تو ہے، مقتدی ہے، مگر ایدہ عقیدہ ٹھیک نہیں، جے اگر عقیدہ ٹھیک ہے تو بے نماز ہے، نماز نہیں پڑھتا، ایک کہنو قادیانی آتا ہے، کہنو کافر آتا ہے، کہنو کچھ آتا ہے، گویا معلوم ہوتا ہے کہ مسلمان دا دشمن ہویا کھلوتا ہے۔ اگر مسلمان نو مسلمان رہن دی اے جستجو اور امید ہے رب دی رحمت دی، تو پھر اس نو ہکے چھنڈے تلے کٹھا ہونا پوسی، مختلف فرقیاں دے اندر تقسیم ہونے دی اجازت کوئی، مگر ذلت دا سبب یہ ہے کہ اساں اپنی اجتماعیت نو ختم کر دیتا۔ ایک بیت اتے فتوے بازی ہو رہی، اللہ دے حکمت دی نافرمانی ہو رہی، اللہ اکبر، اللہ فرماتا عزت سنبھالیا ہے، تو عزت اس وقت ملتی ہے جس وقت دل دے اندر اخلاص ہوگے، اخلاص دل چوں نکل جائے پھر قربانیاں قبول بولو ہوندیاں۔ اللہ اللہ، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ اللہ فرماتا ہے او بنی اسرائیلیوں، جی اللہ فرماتا ہے اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اس نعمت نو یاد کرو جڑی نعمت میں تھوڑے اوتے کیتی ہاں۔ اللہ کیڑی نعمت ہے؟ اللہ فرماتا ہے میں تانوں اپنی جناب وچوں رزق وی دیندا رہیا، میں اپنی جناب وچوں تانوں نبیاں دیاں قطاراں وی لا کے دیندا رہیا، میں تانوں رزق وی وافر دیتا، تھوڑے واسطے سامان ہدایت وی بہت عطا فرمایا ہے، مگر تساں بھول گئے، تساں میری نافرمانیاں دے اندر لگ گئے، تساں انبیاء نو قتل کرنا شروع کر دیتا ہے۔ قتل کیتا کہ نہیں؟ نافرمانی ہے، کچھ آتے آن کہ اے نبی ہے ہی نہیں، یہ تو ساڑھے جہاں بندہ ہے، یہ غریب جہاں بندہ نبی ہو سکتا۔ آج بھی کچھ ایسے لوگ ہیں کہ مسئلہ پوچھتے بندے ہوتے ہیں جی حضرت جی یہ شرک کیسا ہوندی؟ شرک کیا ہوتا ہے؟ میں نے آج تک سمجھ نہیں آیا۔ ایک مولوی صاحب کو گیا بندہ پوچھن واسطے کہ حضرت جی اے میں نے دسو کہ شرک کیا ہوتا ہے؟ شرک کیا ہوتا ہے؟ وہ مولوی صاحب ذرا سیانا جہا بندہ ہاں، معتبر آدمی آئی، اس کیا ذرا تو میرے کو رات ٹھہرنا تے صبح فجر دے وقت میں درس بھی دے سا، تینوں بھی مسئلہ سمجھ آ ویسی تے باقیاں نو بھی سمجھ آ جائے گا، لہذا رات میرے کو ٹکو تے تانوں صبح سویرے علی صبح فجر دے وقت مسئلہ سمجھا دے سا۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے۔ مولوی صاحب گھر تشریف لے گئے عشاء دی نماز تو بعد، نالی کھارے حجرہ بڑے ہویا ہے تے دروازہ کھلدا ہے مسجد دے ول، دروازے دے بالکل قریب اس سائل نو چارپائی لگا کے بستر بڑھا کے سوا دیتا۔ جس وقت گھر گئے، گھر بن کے اپنی بیوی نو آکھن لگے کہ بھلا ہوئی میرے کو ایک مہمان آیا ہے تے صبح دا ناشتہ اس نو بڑا بہترین جہا کرواونا ہے، بڑا آلہ قسم دا مکھن بھی، دیسی گھی بھی، پراٹھے بھی، انڈے بھی، دہی بھی، بڑا کوئی آلہ اور بڑا خاص الخاص مہمان آیا ہے۔ انہاں کہا جی ٹھیک ہے حضرت، جی میں تہاڈا حکم ہو سی انہیں ہو گئی سی۔ اکثر سوانیاں مولویاں دیاں ایڈیاں اطاعت گزار ہوندیاں نہیں، ویسے نصیب دی بات ہے کسی نو اتنی اطاعت گزار اور فرما بردار بیوی نصیب ہو جائے،
تو بہرحال اللہ سب نو ہدایت نصیب فرمائے، کیونکہ عورت جس وقت اپنے خامد دی نافرمانی کر دیے، جنت دے اندر رہن والی او حور جڑی اس بندے اس جنتی دے واسطے اللہ نے بنائی ہوندی ہے، او حور بھی اس عورت دے بارے دے اندر اللہ کولو لعنت دا منگدی ہے، مقام کہ اللہ دے اتے عذاب نازل کر، اے جڑی عورت ہے میرے مہمان نو، میرے جنتی نو، میرے حصے تے بھانگے والے نو دنیا دے اندر تنگ کریندی پئیے، اللہ دے اتے عذاب نازل کر۔ تو لہذا خامد دی اتباع اور اطاعت خامد لازم ہے ہر عورت سے، یہ کوئی مذاق دی بات نہیں، ہر عورت نو چاہیے کہ اپنے خامد دی فرما برداری کرے۔ لہذا اس نیک بی بی نے بھی حامی بھر لئی کہ جی حضرت ٹھیک ہے ناشتہ کروا دیسا ہے، دے وچ کیڑا مسئلہ ہے، اس کہ ہاں بالکل ناشتے دے اندر کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے دی۔ بی بی نے پوچھا کہ آخر وہ مہمان ہے کون جڑا ایڈی تاکید نال تساں ناشتے واسطے آتے پے ہو؟ انہاں آخیا اس گل نو ران دے، بس ناشتہ بہت اعلیٰ ہونا چاہیے۔ اصرار کرن دے باوجود خامد نے دسیا کہ بھلا بھی وہ مہمان اتنا خاص ہے کہ وہ میرے واسطے رشتہ لے کے آیا ہے۔ آتا ہے حضرت جی تساں دوئی شادی بھی کر لو، لہذا اس واسطے وہ بہت خاص ہے۔ جس وقت اے سنیا اس آخیا ناشتہ دے دیے میری جتی، میں تو انہوں سٹا چلے تے کرا دے ٹوٹے، جڑا میری سوکن لے کے آیا بیٹھا میں انہوں ناشتے کرا کے بھیجا، انج نہیں ہو سکتا۔ وہ جڑا بیر بیٹھا وہ سندا بیٹھا، صبح لے آیا مولوی صاحب درس پہ دیتا جڑا جی سمجھ آئی ہے گل، اس آگیا جی سمجھ بھی آ گئی ہے، عقل بھی لگ گئی ہے، جڑی عورت اپنے جئی عورت نو برداشت نہیں کریں دی، اور رب کیویں اپنے نال دا شریک برداشت کرے۔ اے جڑی عورت اے ایک چار دیواری دے اندر رہن والی ہے، ایک چار دیواری دی ملکہ ہے، اے ایک چار دیواری دے اندر اپنی سلطنت دی مالکہ ہے، اپنی سلطنت دی حکمران ہے، مگر جڑا رب ہے او تے اللہ ہیو جیا ہے۔ وتوکل علی الحی الذی لا يموت، او تائیو جے رب جڑا پوری کائنات دا بادشاہ ہے، جڑا پوری کائنات دا خالق تے مالک ہے، جڑا پوری کائنات دا رازق بھی ہے، پوری کائنات نو چلاون والا ہے۔ لہذا اے مسئلہ سمجھ آ گیا کہ شرک تو وڈا کوئی بھی اور گناہ تے جرم کوئی نہیں ہوتا، مگر اللہ فرماندا ہے جڑی امت نو میں خیر امت آکھیا ہاں او امت بھی شرک دے اندر پہ گئی ہے، جڑی امت نو میں تاج نبوت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے نال سرفراز فرمایا ہاں او امت بھی شرک دے اندر پا گئی۔ اللہ فرماندا یا بنی انعمت علیکم
فضلتکم علی العالمین، میں پوری کائنات دی بادشاہ توڑے حوالے کر دیتی ہاں، میں پوری قوم دے تو تاج سروری تے سرداری اٹھا کے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی امت دے تے تاج سرداری چھکا دیتا وا، مگر تساں وی انہاں قوم دی طرح اپنے رب دی نعمت نو بھول گئے، کوئی میاں کاروبار دے اندر لگ گیا ہے، کوئی میاں مال و منال دے اندر لگ گیا ہے، تو رب دی ذات نو بھول گئے۔ اللہ فرماندا ہے میں نبی بھی اللہ دیتا ہاں، تا میں فرمایا ہاں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ میں نبی بھی اللہ دیتا، کتاب بھی اللہ دیتی، مرکز ہدایت بیت اللہ بھی اللہ دیتا ہے، تے اللہ فرماندا ہے جیڑا نبی اللہ ہے، جڑے ویلے میرے پاک پیغمبر خلیل علیہ السلام دی باری آئی ہے، اللہ فرماندا ہے میں اپنے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو بھی آکھ دیتا ہے قد کانت لکم اسوۃ فی ابراہیم، اے میرے پاک پیغمبر تواڈی امت تواڈی اتباع کرے تے تساں اپنے دادے ابراہیم دی اتباع کرنی ہے، لہذا او ابراہیم ہے، اللہ فرماتا قال لہ ربہ اسلم قال اسلمت لرب العالمین۔ اے او ابراہیم اللہ فرماندا ہے جڑے ویلے میں اس نو آکھیا کہ اپنے رب دے سامنے جھکو اس ویلے ابراہیم آکھن لگا اسلمت لرب العالمین، میں اپنے رب دے سامنے جھک گیا۔ جھکیا کہ نہیں؟ اللہ 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 فرماندا ہے ایسا جھکیا ہے کہ میں پتر دی بشارت 80 سال دی عمر وچ دتی ہاں۔ کتنی سال دی عمر ہے؟ تے اللہ فرماندا میں آکھیا چاہ اس پتر نو بھی تے اپنی بیوی نو بھی تے کہے بیابان دے اندر چھوڑا۔ ذرا اندازہ لگاؤ اساں تساں برداشت کرنے ہیں؟ بولو اللہ اکبر۔ مگر اللہ فرماتا ہے اسلمت لرب العالمین، جڑا متھا جھکائی کھلوتا ہاں او اگو بولیا نہیں بلکہ چپ کر کے۔ اللہ اکبر۔ اے توحید دے واسطے اخلاص ہے، اور اخلاص ایسا ہے اللہ اکبر، علی پتر نہیں جمیا، حضرت سارہ علیہ صلوات اللہ، بڑا عرصہ ہو گیا ہے۔ ایک دن حضرت سارہ فرمان لگیا کہ اللہ دے برگزیدہ پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام نو کہ بھلا ہوئے اگر میں تواڈی شادی حضرت ہاجرہ نال کروا دیا تو کیا ہی اچھا ہوئے۔ حضرت ابراہیم فرمان لگے جویں تواڈی مرضی دے اندر آوے۔ اللہ اکبر۔ اے بیوی اپنے خامد دی دوسری شادی کروا رہی ہے کہ ابراہیم اولاد واسطے ترسدا نہ روے۔ اللہ 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 فرماتا ہے اس وقت اس بی بی نے اخلاص تے قربانی دیتی ہاں۔ اخلاص ہے کہ نہیں؟ اپنے خامد دی کوئی دوسری شادی کروائندا ہے؟ ذرا اج ٹبری نو آکھ کے بھی کھیا ہے تو صحیح جے دوئی اللہ اللہ اکبر۔ ایک اخلاص دی اعلیٰ مثال ہے، قربانی دی اعلیٰ مثال ہے۔ میں تھوڑی شادی کرواواں جی کروا دیو، اللہ فرماندا ہے قربانی تے اخلاص دے نال آدی پئی آئی۔
اللہ فرماندا ہے میں وت کے کیتا الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، میں بت ابراہیم نو بڑھاپے دی حالت اندر 86 سال دی عمر ہو گئی ہے، اللہ فرماندا وہب لی علی الکبر اسماعیل، میں سب تو پہلے اسماعیل دی بشارت دے دیتی ہے، جڑے ویلے خوشخبری مل گئی ہے اس ویلے اللہ فرماندا ہے او جناب او قربانی دیون والی جڑی عورت آئی حضرت سارہ علیہ السلام او بھی رب کولو دعاواں منگدیاں رہ ویندیاں کہ اللہ میری چھولی بھی ساوی کر، میری چھولی بھی ہری کر، اے رب کولو منگدیاں رہ ویندیاں ہان۔ اللہ فرماندا میں بت ہاجرہ دے وچوں اسماعیل عطا کر دیتا ہے، ذرا قربانی تے اخلاص دا نمونہ نوٹ کرن دے بنیا ہے، علی پکھوڑے دی حالت دے اندر بیٹھا ہے، اللہ فرماندا ہے چال ہے پتر نو بھی تے اپنی بیوی نو کہے بھیا بان تے صحرا دے اندر چھوڑاؤ، جڑے ویلے چھوڑ کے آندے پیان اللہ دے پاک پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ نو آکھن لگے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اے ربا اس شہر نو جس شہر دے اندر میں اپنے بیوی تے بچے نو چھوڑ کے بیندا پیا، وَاجْعَلْ بَلَدَ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا، اس شہر نو امن والا بنا، اس شہر دے اندر اپنا امن تے رحمت تے برکت عطا فرماؤ، وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اے ربا اس شہر دے اندر بتاں دی پوجا نہ آمن پیا دیویں، جویں مینوں بتاں دی پوجا کولو بچایا انجے میری ذریت اسماعیل نو بھی بچا لے، جڑے ویلے چھوڑ کے ویندے پیان اللہ فرماندا ہے اپنی زبان وچوں آتا ویندا ہاں رب انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوی إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى من الله شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل۔ اللہ اللہ فرماندا ہے جڑے ویلے چھوڑ کے ویندا پیا ہاں اینو پتہ ہے کہ بیابان دے اندر روزیاں کوئی وسائل کوئی کوئی ٹھیا کوئی ٹھیلا کوئی دکان کوئی ذریعہ موجود نہیں رزق دا، نہ قافلے آونے نہ قائمیاں سمیرات تے پھل لے کے آونے نہ ایتھے اناج تے گئی ہوں اگاون والا کوئی موجود ہے، اس ویلے رب نو آکھن لگے انی اسکنتو من ذریتی بواد غیر ذی زرع، اے ایو جئی زمین دے اندر میں چھوڑ کے ویندا پیا جس زمین دے اندر کوئی زراعت تے کھیتی نہیں ہوندی ہے، اے دے اندر کوئی ذریعہ معاش بھی نہیں ہے، لہذا ربا انک تعلم ما نخفی وما نعلن، میں تیرے واسطے تیری توحید واسطے تیرے حکم واسطے اپنی ذریت نو چھوڑ کے ویندا پیا تے جڑیاں حکمتاں تو جاننا ہے او ابراہیم جاندا۔ اللہ اللہ
قربانی اپنے بیٹے تے اپنی بیوی دی دتی کہ نہیں؟ دو بیویاں ہوون، ایک وچوں اولاد ہووے تے دوسری وچوں نہ ہووے، زیادہ پیاری کیڑی لگدی؟ فطرت انسانی ہے کہ جس کھیت وچوں اللہ اللہ، اقبال نے آکھیا ہاں کہ جس کھیت سے دہقاں کو میسر نہ ہو روزی، اس کھیت کے ہر گوشہ گندم کو جیڑے وچوں اولاد جمے او بیوی زیادہ پیاری لگدی ہے، تے اللہ فرماندا ہے میں قربانیاں پیاریاں کو لیندا ہوں، جیڑی پیاری ہاں میں اوہ چھڑوائی چھوڑ کے آندا پیا۔ اللہ فرماندا ہے ذرا دل دے ول دھیان کرے آئے ابراہیم موچھا تو نہیں ہویا، اے دل دے اندر ملال تو نہیں لے کے آیا، مگر اللہ فرماندا ہے چھوڑ کے آندا پیا ہے، مگر اگے نالو ڈھیر خوش ہویا آندا ہے اللہ کہ میں رب دے حکم دی عدولی نہیں کیتی بلکہ انہوں پورا کر کے آندا پیا، بھاویں اپنی بیوی تے بچہ بھی چھڑوا دیتا۔ اے اخلاص ہے، اور اخلاص آوے تو رب آتا ہے کہ میں تیریاں قربانیاں بھی قبول۔ اے قربانی کافی نہیں؟ پتر چھڑوایا، بیوی چھڑوائی، کیا اے قربانی کافی نہیں؟ پھر پتر ذبح کیوں کروایا؟ اللہ 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 فرماتا ہے میں بار بار آزمایا ابراہیم، اتنی بار آزمایا، مگر جس وقت بھی میں آزمایا ابراہیم سرخ روح ہو کے امتحان وچوں پاس نہیں چلا، تا اللہ فرماتا ہے میں اودیاں قربانیاں نو آخری امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واسطے ماڈل تے نمونہ بنا دیتا ہے، چھوڑ کے آندے پہ جڑے ویلے آ گئے اللہ فرماندا ہے وقت گزردا رہے جڑے ویلے اسماعیل علیہ السلام بجن تے تھرکن والا ہو گیا ہے، اللہ فرماندا ہے ابراہیم ذرا ایک ہور چکر لانگ، ہن ویندا پیا ابراہیم اللہ دے حکم دے نال اپنے بیٹے نو ویکھن جا رہا ہے، جڑے ویلے پہنچے اللہ فرماندا ہے فلما بلغ معه السعي، جڑے ویلے اپنے پتر نو ویکھیا ہے تے بھجن تے دسن والا ہو گیا ہے، اس ویلے اللہ فرماندا ہے شکار دے نال بھی کٹھے ویندا پیا ہے، اے اپنے بابے دے نال شکار بھی کردا ہے، اٹکلیاں بھی کردا ہے، سوال و جواب بھی پوچھدا ہے، اے او اسماعیل ہے جدا بابا اپنے چن تے سورج نو ویکھ کے رب دیاں پہچانا کریندا رہیا ہے، او یاد ہے نا فلما رأى القمر بازغا، جس ویلے چن نو ویکھیا تو آکھیا ہاذا ربی، جلے او بھی ڈوب گیا، پھر آکھیا فلما رأى الشمس بازغۃ، جلے سورج نو ویکھیا تے آکھیا ہاذا ربی ہاذا اکبر، او بھی ڈوب گیا تو آکھن لگے انی بریء مما تشرکون، جڑا شرک تساں کر دیو میں او کر سکدا، اے اسے ابراہیم دا بیٹا ہے، اے اللہ دے پاک پیغمبر حضرت ابراہیم دے نال سفر بھی کر دے شکار بھی کر دے تے بابے کولو سوال و جواب بھی کر دے، اللہ فرماندا ہے جڑے ویلے پیار تے محبت ودھیا اپنے اکلوتے بیٹے دے نال، اس ویلے اللہ نے فرمایا ہے ابراہیم اپنے بیٹے نو ذبح کر وکھا، اپنے بیٹے نو انی اراف المنام انی اذبحک، کچھ نے آکھے کہ اے خواب تمثیلی خواب ہے، اینی خواب او ہوتا ہے جدے اندر جو کچھ دکھایا جائے ہو بہو انجے کرن دا حکم دیتا جائے، اور تمثیلی خواب وہ ہوتا ہے کہ جس دے اندر خواب دے اندر جو کچھ دکھایا گیا ہے وہ دی تعبیر اس نالوں
مختلف ہوئے، اینو اکھیندہ تمثیلی خواب۔ تے اللہ دے پاک پیغمبر حضرت ابراہیم نے جڑا خواب ویکھیا ہا، انی ارا فی المنام انی اذبحک، اے کیڑا خواب آئی؟ اینی ہائی یا تمثیلی؟ اللہ اکبر، اے اینی خواب ہے، کیونکہ جو کچھ اللہ دے نبی نے ویکھیا انہیں کر کے دکھایا کہ نہیں؟ اللہ اکبر۔ جڑے ویلے ویکھے اپنے بیٹے نو آکھن لگے فانظر ماذا ترى، اے بیٹا تیرا کے خیال ہے؟ تے بیٹا اسے باپ دے، اللہ اللہ، تفصیل لمبی ہو جائے گی۔ جڑے ویلے آکھے فانظر ماذا ترى، تو اڈا کے خیال ہے؟ پیچھے اللہ دے ارا فی المنام، ارا میں ویکھے رہا، تے اگو آدھے پین فانظر ماذا ترى، تیرا کے خیال ہے؟ معلوم ہوندہ جو ویکھے ہاں او خیال نہیں بلکہ بولو حقیقت ہاں، اور جڑی حقیقت ہوئے نبیان دا خواب ہوندی ہی حقیقت ہے، او خیال ہوندہ۔ اے جڑے بعض لوگ آتے نہ کہ جی خواب دے اندر ویکھیا پھر 100 اٹھ ذبح کر دیتے، پھر ویکھیا 100 اٹھ ذبح کر دیتے، اے نیرا جھوٹ ہے، اے دی کوئی حقیقت بھی کوئی نہیں، کیونکہ نبی دا خواب اینی تے حقیقت والا ہوندہ ہے، او دے اندر خیال نہیں ہوتا۔ جڑے ویلے ویکھے حضرت اسماعیل فرمان لگے بابا جی میں تہاڈی مرضی ہوے افعل ما تؤمر، جی میں تانوں حکم دیتا گیا ہے انہیں کر کے وکھا دیو۔ اللہ فرماندا ہے فلما اسلم وتلہ للجبین، جڑے ویلے تو پتر چھک گئے، کیا ہویا؟ تے شروع دے اندر میں آکھے قال لہو ربہ اسلم، انہوں جھکن دا حکم کہہ دیتا ہاں۔ اللہ فرماتا ہے جڑے ویلے میں خواب بکھایا فلما اسلم، اے دوئے راضی ہو گئے وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اس ویلے اپنے پتر نو تلے لٹا دیتا ہے، تے میں آکھے قد صدقت الرؤیا۔ جڑے اخلاص دے اندر قربانیاں دے ون، اللہ فرماتا ہے میں انہاں دیاں قربانیاں کدی ضائع ہون۔ اللہ اللہ، اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔